السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم لوگ آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، تو سبوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ سب کو حکم دیا گیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اور اسے خود معلوم تھا کہ مجھے بھی اسی کا مکلف بنایا گیا، لیکن ابلیس نے ہٹ دھرمی کی انکار کر دیا اور غرور اور تکبر کیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جس کو اہل علم نے سجدہ تعظیمی کہا ہے، کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے جائز تھا، اور ہم سے پہلے کی بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی عزت اور تعظیم میں سجدہ کرنا یہ جائز رہا ہے۔ ہم سے پہلے کی شریعت میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو، بلکہ اس کا سجدہ کرو جس نے ان سبوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سجدہ اس کو کرو، سجدہ اس کا کرو جس نے ان سبوں کو پیدا کیا ہے۔ جو خالق ہے وہی سجدہ کا مستحق ہے، یعنی اسی کے لیے سجدہ کیا جائے گا۔ رہی بات مخلوق کی، تو ہماری شریعت میں اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا بھی سجدہ ہو، چاہے وہ پیر کا ہو، فقیر کا ہو، ولی کا ہو، فرشتے کا ہو، نبی کا ہو، کسی مزار کا ہو یا کسی درخت کا ہو۔ ہماری شریعت میں غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا درجہ ہے اسلام میں، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اجازت دیتا مگر آپ نے اجازت نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کا سجدہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر تھا۔ سجدہ کی جو حکمت ہے، کیوں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری بڑائی بیان کریں گے، دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔
اللہ رب العالمین نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو اشیاء کا علم دیا، اور پھر فرشتوں پر ان کو پیش کیا. فرشتوں نے ان ساری چیزوں کے جواب دینے میں معذرت پیش کر دی، کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے. آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو بتا دیا کیونکہ ان کو علم دیا گیا تھا. تو اس علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں کو دوبارہ یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. اور امتحان یہ ہوا کہ اس میں فرشتوں نے حکم مان لیا، اور ابلیس مکر گیا، ڈٹ گیا اور تکبر کر لیا اور آدم کا سجدہ نہیں کیا. اور دوسری آیات میں، یہاں پہ نہیں ہے لیکن دوسری آیات میں سورہ اعراف میں اور دیگر بہت ساری صورتوں میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ قال انا خیر من، کہ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. وجہ یہ ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے رب تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور میں بہتر ہوں کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے، زمین تو نیچے ہی رہتی ہے، مٹی نیچے ہی رہتی ہے. تو میں آگ سے پیدا کیا گیا، میری فوقیت ہے، میری فضیلت ہے، میں جھک نہیں سکتا. ابلیس نے کفر کیا، انکار کر دیا. اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا، انکار کرنا، یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور شریعت کے کسی بھی حکم کو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کسی بھی حکم کو ٹھکرا دینا، انکار کرنا، یہ کفر ہے، دائر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. اور اگر اس میں انکار میں تکبر ہو، غرور ہو، فخر ہو، تو یہ کفر سے بڑا درجہ آتا ہے. یہ کفر سے بڑا درجہ مانا جاتا ہے کہ آدمی نے انکار کیا ہے تکبر کے ساتھ، تو یہ کفر میں اس کا درجہ بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو یا شریعت کے کسی بھی حکم کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، یہ کفر ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے جب حکم دیا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر لیا، اور اسی انکار کے نتیجے میں وہ کافر ٹھہرا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن نے کیا کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پہلے کافر نہیں تھا، پہلے فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فرشتوں کی صحبت اس کو حاصل تھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو ٹھکرا دیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اڑا رہا، تکبر کیا، غرور کیا، نافرمانی کی. پھر وہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت سے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا. ابلیس کا جو معنی ہوگا لفظی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو معنی ہوتا ہے نا امید، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے، یہ رحمت الہی کا مستحق نہیں ہے. کیوں مستحق نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، غلطی بھی کیا اور غرور بھی کیا، اور پھر اس نے معافی بھی نہیں مانگی. تو اس میں ایک سبق ہمارے لیے ملتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، کہیں کچھ بھول چک ہو جائے، تو انسانیت یہ ہے، یعنی انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کھل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور غرور کر رہا ہے، تو پھر یہ ابلیسیت ہے، ابلیس کی روش پر آدمی چل رہا ہے. اس آیت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان کو فضیلت ادا کی. فضیلت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے. صفت کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر، ایک سجدے کا انکار کی وجہ سے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور کافر ہو گیا. اس لیے ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو
یہ ہم سب کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور اس کے طریقے پر چلیں. جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم دیا اس کو تسلیم کیا جائے، اور جن چیزوں کو منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو اس سے بچا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حکم کو انکار اور ٹھکرانے سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور آپ سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اس کو سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.